اور اسی جسد نے جادو کی کتابیں لکھ کر ہیکل سلیمانی کے نیچے دفن کر دی۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، دس از ریئیکٹوپیڈیا۔ تو آج جو ہم ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہاں پہ ہم سیکنڈ ویڈیو دیکھیں گے اس سیریز کا، جہاں پہ ہم ایک انسیڈنٹ کے بارے میں جان رہے تھے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور دجال کے بیچ ہوا تھا، جہاں پہ دجال نے دھوکے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لے لی تھی اور پھر ان کے تھرون پہ قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن پھر آگے جا کے کیسے سلیمان علیہ السلام کو ان کی انگوٹھی واپس مل جاتی ہے اور پھر وہ اس جن کے ساتھ کیا کرتے ہیں از سم تھنگ جو آج ہم دیکھنے والے ہیں۔ سو یس، وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم، لیٹس گیٹ انٹو دا ویڈیو اینڈ سی کہ اس انسیڈنٹ کے بعد آگے کی سٹوری کس طریقے سے چلتی ہے۔ مجھے ایسی حکومت عطا کر، ایسی بے نظیر حکومت کی جو رہتی دنیا تک۔ تو یہ پورشن واز دیئر آلسو کہ جو ہم نے پہلا ویڈیو دیکھا تھا۔ کرنے کی طاقت عطا کی ہے اور یہ طاقت ہم نے تمہاری اس انگشتری میں رکھ دی ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ پروفٹ سلیمان ورسز دجال پارٹ 2۔ اس ویڈیو کے پارٹ 1 کے اندر سورہ الصاد کی آیت 34 کے اندر ہم نے جانا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے سلمان کو آزمائش کے اندر ڈال دیا اور ایک جسد کو ان کی حکومت پر لا کر بٹھا دیا، اور بعد میں انہوں نے اپنی حکومت واپس بھی حاصل کر لی۔ اس ایک آیت مبارکہ کے پیچھے ایک پورا 40 دن کا حیرت انگیز واقعہ تھا جب آپ کی سلطنت پر ایک طاقتور شیطان جن نے، جس کے لیے جسد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی بنا جذبات اور فیلنگز کے کوئی کریچر جو کہ انسان تو نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ انسان ہوتی تو اس کا نام ضرور بیان ہوتا، اور نہ ہی وہ کوئی عام قسم کا جن تھا اور نہ کوئی جانور، کیونکہ اگر وہ ایسا ہوتا تو قرآن اس کے لیے جن اور جانور کا لفظ ضرور استعمال کرتا، بلکہ اس کی بجائے خاص قسم کا لفظ استعمال کیا گیا جو کہ قرآن میں کہیں اور استعمال نہیں ہوا، یعنی کہ جسد۔ اور اس جسد نے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل کے اندر آ کر جنات پر قبضہ کرنے والی انگوٹھی کو چرا لیا اور آپ کی سلطنت پر 40 دن تک حکومت کی۔ 40 جنات پر قبضہ کرنے والی انگوٹھی کو حاصل کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے آخرکار اپنی سلطنت کو حاصل کر لیا اور اللہ سے یہ دعا کی کہ میرے بعد دوبارہ یہ سلطنت ایسے کسی شیطان کو مت دینا، یعنی کوئی بھی مجھ سے دوبارہ اس کو چھین نہ سکے۔ یہ تمام واقعہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، جس کا ریفرنس بھی میں آپ کو کمنٹ سیکشن کے اندر دے دوں گا۔ کئی مفسرین نے ان آیات کی تفسیر ایسے کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر جسد سے مراد دراصل ان کا ایک مردہ بچہ تھا جسے لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ یہ ٹوٹلی ایک اللاجیکل اور بے وقوفانہ ترجمہ ہے جو کہ عربی گرامر نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، اور نہ ہی یہ کوئی سینس بناتا ہے کہ آپ کے ایک مردہ بچے کا آپ کی کرسی پر لا کر رکھنے کا، آپ کی حکومت کے چھن جانے کا، آپ کی آزمائش کا اور پھر حکومت کو دوبارہ سے ملنے کا بھلا کیا تعلق۔ کامن سینس یہاں پر یہ کہتی ہے کہ وہ جسد حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پر قبضہ کر چکا تھا، تو اسی لیے تو آپ اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ دوبارہ کبھی بھی شیطان کو یہ حکومت دے کر مجھے آزمائش میں کبھی مت ڈالنا۔ ورنہ آپ خود سوچیں کہ ایک مردہ بچے کے آپ کی کرسی پر لا کر ڈالنے کے بعد اس طرح کی دعا کرنے کا کیا مقصد۔ اس شیطان کا راز جب فاش ہونے لگا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں اور درباریوں نے یہ جان لیا کہ یہ سلیمان نہیں ہو سکتے، تو جاتے جاتے وہ جسد کچھ ایسا کام کر گیا کہ پہلے تو یہ لوگوں کی روح کو ناپاک کرنے لگا۔ اس شیطان نے 40 دن کے اندر تمام خلاف شریعت کام کرنا شروع کر دیے، لوگوں کو برائیوں کا حکم دیا، ان برائیوں کو شریعت کہہ کر یا پھر اللہ کا حکم کہہ کر لوگوں کے اندر پرموٹ کیا۔ اور اسی جسد نے جادو کی کتابیں لکھ کر ہیکل سلیمانی کے نیچے دفن کر دی اور لوگوں سے کہنے لگا کہ میں یہ سب معجزات اسی جادو کی مدد سے ہی کیا کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل قوم یہ سب سننے کے بعد فتنے کا شکار ہو گئی اور انہوں نے اس بات پر یقین بھی کر لیا، یعنی سب نے نہیں بلکہ کمزور عقیدے کے لوگوں نے۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی واپسی کے بعد بھی آپ کی وفات تک بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ رہا کہ آپ یہ سب کچھ دراصل جادو سے کیا کرتے تھے، یعنی شیطانی جنات کی مدد سے۔ یہ کوئی معجزات نہیں تھے بلکہ صرف اور صرف جادو کا اثر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی قوم نے ان کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے مسجد الاقصی کی بنیادوں تک کو کھدوا دیا ہے، جس پر ایک ٹائم کے اندر ہیکل سلیمانی موجود تھا، اور یہ کتابیں حاصل کرنے کے بعد قبالہ نامی کالے جادو کو انہی کتابوں سے سیکھ کر شیطانی جنات سے رابطہ کرنے کا طریقہ بھی سیکھ چکے ہیں۔ فری میسنری، الومناتی اور بوہیمیا گروو جیسی سیکرٹ سوسائٹیز کی پارٹیز کے اندر آج بھی تمام انسانیت سوز کام جو کہ انسانیت کی توہین، اللہ کی توہین کر کے شیطان کو خوش کریں، مثال کے طور پر انسانی قربانی، سیکس اور شیطان کو سجدہ کروا کر ابلیس آج بھی خود انہیں دنیا پر کنٹرول کرنے کے یا حکومت کرنے کے مشورے دیتا ہے۔ قبالہ جادو کالے جادو کی ایک انتہائی قسم ہے، اور یہ قبالہ کی تمام کتابیں آج بھی ان یہودیوں کے پاس کسی ٹاپ سیکرٹ لوکیشن پر موجود ہیں۔
اگر ہم قرآن کریم کے اندر موجود اس جسد کے لفظ پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دراصل جنات کی ایسی طاقتور مخلوق تھی جیسا شاید اور کوئی نہیں تھا، بالکل ایسے ہی جیسے ابلیس باقی شیطانوں سے اور جنات سے الگ ہے۔ اس لیے خاص طور پر جن یا انسان کی بجائے یا جانور کی بجائے یہ جسد کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی بنا جذبات کے کوئی مخلوق جس کی روح مر چکی ہو۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جن اتنا طاقتور تھا کہ اپنی شکل بدل کر ہو بہو حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی ایک اور انسان کی شکل کے اندر ظاہر ہو گیا۔ یہاں پر یاد رہے کہ شیپ شفٹنگ کی یا پھر اپنی شکلیں بدلنے کی صلاحیت کچھ مخصوص طاقتور جنات کے پاس ہی ہوتی ہے۔ یہ جسد اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس نے پوری بنی اسرائیل قوم کو گمراہی کے اندر ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ کافر ہے، یعنی یہ جادو کے ذریعے یہ سب موجزات کرتا ہے، اسے اپنے دین کی تعلیمات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس جسد کے بارے میں اسرائیلی روایات کے اندر دو قسم کے موقف ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اپنا راز فاش ہونے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا، اور دوسرا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت واپس ملنے کے بعد اسے زنجیروں میں جکڑ کر ایک صندوق کے اندر بند کر کے اسے سمندر کے اندر پھینکوا دیا۔ حالانکہ آپ چاہتے تو اسے قتل بھی کروا سکتے تھے، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا۔ شاید اس وقت یہ اللہ کا حکم نہیں تھا، اور یہی جسد مرا نہیں بلکہ کہیں اور سمندر کے اندر شفٹ ہو گیا، اور یہی جسد زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ایک نامعلوم جزیرے کے اندر آج بھی قید ہے اور اپنے باہر آنے کا منتظر ہے۔ انہی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا یہ ایک صحابی حضرت تمیم داری کو بھی ملا تھا، جسے اس کے ایک خدمت گزار جس کا نام جساسہ تھا اور یہ بالوں سے ڈھکا ہوا ایک جانور اور انسان کا کمبینیشن تھا، اس نے ملاقات کروائی، اور دجال نے بتایا کہ بہت جلد اس کو یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس واقعے کا ذکر ہم پہلے بھی کئی بار اپنی ویڈیوز کے اندر کر چکے ہیں، لہٰذا مزید ڈیٹیلز کے اندر اس کو ڈسکس کرنا ضروری نہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال کہیں پر پیدا ہوگا اور پھر دنیا کے اندر اپنی خدائی کا اعلان کرے گا، تو وہ حضرت تمیم داری کی اس ملاقات کو کیا نام دیں گے؟ اور یہ آج سے 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی دجال کو یا جسد کو جب باہر نکلنے کی اجازت ملے گی تو یہ شیپ شفٹنگ کر کے یا پھر اپنی شکل کو بدل کر انسانوں کی صورت دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا، تو اس وقت وہ جنات اور انسان کا مکسچر ہوگا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو خود سے یہ سوال کریں کہ جب دجال خود یہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، یعنی کیسے لوگوں کو فتنے کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو کیا سزا ملنی ہے، یہ سب جان کر بھی وہ یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ وہ ایک ایسا گناہ پہلے ہی کر چکا ہے جس کی سزا کاٹنے سے پہلے اسے وہاں سے نکلنے کی اجازت مل گئی، بالکل ایسے ہی جیسے شیطان کو اپنے گناہ کی سزا پینڈنگ کر دی گئی۔ وہ خود بھی جانتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی انسانیت کو قیامت تک گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک ٹائم کے اندر اللہ کی سب سے لاڈلی امت رہنے والی قوم بنی اسرائیل نے بھی کئی گناہ کیے، مثال کے طور پر اپنے اندر آنے والے کئی انبیاء کرام کو قتل تک کر دیا، لیکن اس جرم کی سزا ان کو ابھی تک نہیں ملی بلکہ قرب قیامت کے قریب ملنے والی ہے۔ یہی وہ جسد ہے جو کہ دوبارہ ایک انسانی شکل کے اندر آ کر وہ تمام معجزات کر کے دکھائے گا جو کہ انسان نہیں بلکہ جنات کی ایک مخصوص نسل ہی کر سکتی ہے، اور وہ ہزاروں سالوں سے اس کا منتظر ہے، کیونکہ جنات کی عمریں کئی ہزار سال تک ہو سکتی ہیں، تقریباً 10,000 سال تک بھی، جس کی ایک مثال ہمارے سامنے ابلیس ہے۔ وہ بالکل اسی طرح سے لوگوں کی روح کو مردہ کرے گا، لوگوں کی روحانیت کو ختم کرے گا جیسے اس کی روح مر چکی ہے، اس کے اندر جذبات اور فیلنگز تک موجود نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان بھی تو بالکل یہی کام کرتا ہے، لوگوں کی روح کو خریدتا ہے دنیا کے اندر ان کو کامیابی دینے کے بدلے میں بس۔ اور یہی جسد ایک بار پھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، خود کو لوگوں کا مسیح بنا کر پیش کرے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ سب کام کرے گا جو کہ مسیح کر سکتا ہے، تبھی تو لوگ اس پر یقین کریں گے۔ لیکن اس بار اصل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس کی خواہش کو پورا نہیں ہونے دیں گے اور اسے باب لط کے مقام پر قتل کریں گے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ جسد سمندر کے اندر زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ایک صندوق کے اندر پھینکنے کے بعد آخر آزاد کیسے ہو گیا، اور ایک ویران جزیرے پر اس نے پناہ لے لی؟ آخر اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت قرآن کریم کی سورہ السبا کی آیت 14 کے اندر موجود ہے، جب اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ بیان فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے دو لفظ انتہائی اہم ہیں، ایک تو دابت الارض یعنی زمین کا جانور اور دوسرا منسا۔ ان دونوں الفاظ کا ترجمہ تقریباً ہر ایک مفسر نے غلط کیا اور اس آیت کے مطلب کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ ترجمہ اور تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنی ایک لاٹھی کے سہارے وہ ایک ہی پوزیشن کے اندر 1 سال تک موجود رہے، اور جنات انہیں دیکھ کر ڈر کے مارے مشقت کے کام یعنی تعمیرات کرتے رہے، یہاں تک کہ دیمک کے کھانے کی وجہ سے یہ عصا مبارک ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر آیا تو جنات کو پتہ چلا کہ آپ تو 1 سال پہلے ہی وفات پا چکے ہیں، تو وہ آپس میں افسوس کرنے لگے کہ کاش یہ بات ہم پہلے جانتے تو اتنی مشقت نہ کرتے۔ یعنی اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جنات کو دراصل غیب کا علم ہوتا ہی نہیں ہے۔ بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ترجمہ اور تفسیر کوئی سینس نہیں بناتا اور نہ ہی اس کی کوئی لاجک ہے۔
اس کا سب سے بہترین اور لاجیکل ترجمہ اور تفسیر مشہور ریسرچر ڈاکٹر عبدالسلام عارف نے پیش کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام 1 سال تک کسی عصا کے سہارے کھڑے رہے اور جنات انہیں دیکھ کر واپس جاتے رہے تو کیا پورا سال وہ گھر واپس نہیں گئے؟ کیا اپنی بیویوں کے پاس نہیں گئے؟ حکومت کے تخت پر واپس نہیں گئے؟ وہ ایک عام انسان نہیں تھے بلکہ ایک بادشاہ تھے، تو کیا درباریوں میں سے بھی پورے سال تک کوئی ان کی خبر لینے کے لیے نہیں آیا؟ کیا ان کو غسل کے لیے بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑی؟ یعنی زیادہ تر مفسرین کے اس ترجمے کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ دابۃ الارض کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی زمین کا جانور جو کہ قیامت سے پہلے نکل کر لوگوں سے کلام کرے گا۔ بالکل یہی جانور اس وقت بھی نکلا تھا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا منصا کھا لیا تھا، جسے ان لوگوں نے لاٹھی لکھا ہے۔ حالانکہ عصا یا لاٹھی کے لیے تو قرآن پاک پہلے بھی لاٹھی کا لفظ استعمال کر چکا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے لیے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے مطابق پورے قرآن کریم کے اندر دوبارہ کسی منصا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا سوائے ایک ٹائم کے، جب اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ اپنی مرضی کے مطابق مہینوں کو مت بدلا کرو، یعنی ٹائم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کیا کرو، کیونکہ اس وقت کے عرب کے لوگ اپنے فائدے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے، کیونکہ کبھی مہینے کو 29 دن کا کر دیتے تو کبھی 30 دن کا، تاکہ کبھی تو حرام مہینے کہہ کر جنگ سے بچ جائیں تو کبھی مالی طور پر فائدے حاصل کرنے کے لیے، یعنی بزنس کو بڑھانے کے لیے حج جیسے مقدس فریضے کی ڈیٹ کو بھی بدل دیں۔ یعنی کہ قرآن کریم کے مطابق یہ دراصل کوئی ایسا یونیک انسٹرومنٹ تھا جو کہ وقت کو بدل سکتا تھا، جسے دابۃ الارض زمین سے نکل کر کھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی سے ٹائم ٹریول کیا کرتے تھے، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو یہ جسد واپس آ کر بیٹھ گیا، اور اس نے اسی منصا سے یعنی وقت سے چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی، اور بار بار ٹائم کو ریورس کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کے سامنے دکھاتا رہا۔ جنات کو بھی لگتا کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں، اور وہ پورے 1 سال تک اسی طرح سے جنات کو بے وقوف بناتا رہا۔ آخر کار اللہ کے حکم سے ایک دابۃ الارض یعنی زمین کے ایک جانور نے زمین سے باہر نکل کر اس منصا کو یا پھر اس انسٹرومنٹ کو فوراً سے کھا لیا اور کہیں پر غائب ہو گیا۔ یہی جسد یعنی دجال جب ایک بار پھر سے زمین پر واپس آئے گا تو اسی منصا کو حاصل کر لے گا اور وقت کے ساتھ پھر سے چھیڑ چھاڑ کرے گا۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر باقی دن نارمل ہوں گے۔ یعنی کہ دجال ایک بار پھر سے اسی منصا کی مدد سے وقت کو چھیڑ چھاڑ کر کے بدلے گا، اور ایک بار پھر سے اس منصا کو کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس دابۃ الارض کو زمین سے نکالے گا، جو کہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب اس جسد کو قید کر دیا گیا تھا اور وہ اس ٹائم سے ایک جزیرے کے اندر قید ہے، تو اس معاملے کے وقت وہ آزاد کیسے تھا؟ اس بات کا جواب ہمیں ایک صحیح حدیث مبارکہ سے ملتا ہے، جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے پہلے دن شیطانی جنات کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس جسد یعنی دجال کو صحیح وقت کے آنے تک باہر نکلنے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زنجیروں کے اندر قید کر دیا ہے، جس کی ایک صحابی حضرت تمیم داری سے 1400 سال پہلے سمندری ایک جزیرے پر ملاقات بھی ہوئی، اور اللہ کے رسول نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ ہاں تم نے اس کو دیکھ لیا۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ سب کچھ ہماری لاجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایسا ایگزیکٹ سب کچھ ہوا ہوگا، یعنی تھوڑا بہت ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں عقل کل نہیں ہوں، مجھ سے بھی کسی بات کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ قرآنی آیات کے حوالوں سے صحیح حدیث اور ان اسرائیلی روایات کو جو کہ قرآن کریم کے موقف کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کو ملا کر کوئی کنکلوژن نکال سکوں، کیونکہ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے متعلق اور دجال کے متعلق بہت کم انفارمیشن موجود ہیں۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنی کم انفارمیشن حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے متعلق موجود ہے تو ہم اس بارے میں اتنی زیادہ غور و فکر آخر کیوں کر رہے ہیں؟ اس بات کا جواب قرآن کریم کے اندر موجود خود اللہ پاک کا حکم ہے، جب اللہ فرماتا ہے کہ جو کلام میں نے تم پر نازل کیا اس پر غور و فکر کرو، اسے سمجھ کر حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرو، اور ہم وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ So this was the video and yes کافی کچھ اس ویڈیو کے اندر بتایا گیا ہے، لیکن وہی ہے کہ اس انفارمیشن کا جو فاؤنڈیشن ہے، کوئی سپورٹیو ریفرنس ہے وہ نہیں ہے۔ تو ویڈیو کے آخر میں یہ بھائی خود ہی بول رہا ہے کہ دس از سم تھنگ جو ہمارا ایک لاجیکل ریزننگ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلڈ انفارمیشن نہیں ہے۔ وہ انسیڈنٹ ہم نے بہت بار سنا ہے، آپ سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کے ایک لمبے عرصے تک کھڑے رہے، اور اس دوران جو وہاں پہ جن تھے جو کہ تابع تھے آپ سلیمان علیہ السلام کے، وہ تعمیری کام کو انجام دیتے رہے، اس خوف میں کہ آپ سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کو پکڑ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ پوائنٹ بھی تھوڑا سا لاجیکل مجھے لگا، جہاں پہ کہ ہاں سنس آپ سلیمان علیہ السلام کی ایک حکومت تھی
تو ان کاموں کو انجام کیسے دیا ہوگا آپ سلیمان علیہ السلام نے اس وقت پہ. تو یہ تھوڑا سا مجھے لگا کہ یہ جو پن پوائنٹ کسی نے کیا ہے اس چیز کو از سم تھنگ کہ وہ کام کیسے ہوئے. اگر سلیمان علیہ السلام لاٹھی کو پکڑ کے اتنے عرصے تک کھڑے رہے اور اس لاٹھی کو دیمک لگ گئی اور دیمک جیسے ہی دیمک اس لاٹھی کو پورا کھا گئی اور اس کے ٹوٹنے کے بعد ان کو یہ معلوم ہوا کہ آپ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے ایک لمبے عرصے پہلے. تو یہ تھوڑا سا لگا کہ اس میں تھوڑا سا تو چلو کسی نہ کسی نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, بٹ ٹھیک ہے اس کے آگے کی جو کنیکشنز اس نے بنائے ہیں انفارمیشن یہاں وہاں سے گیدر کر کے از سم تھنگ کہ بٹ وہی ہے اس کا کوئی سٹیک ریفرنس نہیں ہے. تو سو اٹس جسٹ لاجیکل انڈرسٹینڈنگ, اور جو بھی اس بھائی کو اپنے ریفرنس سے اپنی ریسرچ میں سمجھ آیا دیکھنے کو ملا از سم تھنگ اس نے گیدر کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا. سو یس, دس واز دا ویڈیو فار ٹوڈے اینڈ I'll be back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself and keep remembering me in your dua. Allah Hafiz.